اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اپنے حبیب کی محبت کو شدت محبت میں اشد حبن میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے، ایک ہی محبت بنایا ہے، ایک ہی محبت بنایا۔ اور حدیث صحیح جو متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلاوت ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں تین، کہ ایمان کی حلاوت اس شخص کو نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی جس کے اندر تین علامتیں ہوں گی۔ تو پہلی علامت یہ بیان فرمائی، پہلی علامت کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور اتنی محبت کرے کہ کائنات کی کسی شے کی محبت ان دو کی محبت کے برابر نہ ہو، مگر جب بات آتی ہے ان کی محبت کی تو محبت ضم ہو جاتی ہے، محبت ایک ہے، یعنی ان دونوں کی محبت ایک ہے۔ کیا بولیے؟ یہ ایک عقیدے کا نقطہ ہے، دونوں کی محبت ایک ہے، جیسے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دونوں کا ادب ایک ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اب تقدم جس سے روکا گیا کہ آگے نہ بڑھو، وہ حضور علیہ السلام سے آگے نہ بڑھنے کا عمل تھا، روزے نہ رکھو، پہلے قربانی نہ دو، اللہ سے نہیں بڑھنا تھا، مگر جمع کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھا نہ کیا کرو۔ اسی نقطے کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امور میں فرق مٹا دیا ہے، بعض امور میں فرق، یہ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ان چار امور میں فرق کیا جائے، یہ ناجائز ہے۔ اور جگہ جگہ پھر ابواب عنوان قائم کیے کہ اللہ نے جہت ایک بنا دی، اللہ رسول کی حرمت ایک بنا دی، حکم ایک بنا دیا، جا بجا فرمایا۔ تو میں نے جو آپ کو حدیث بیان کی اس پہ غور طلب لفظ ہیں، فرمایا کہ پہلی علامت ایمان کی یہ ہے ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان دو کے سوا ہر چیز، ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ اب یہ اسلوب اللہ نے کسی کے لیے نہیں اپنایا کہ کسی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کر کے ایک اپنا نام لے، ایک مخلوق کا اور کہے کہ ان دو کے سوا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں، یہ صرف جائز رکھا ہے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے لیے۔ آپ کی وابستگی ایک طویل عرصے سے ایک مشن سے ہے، منہاج القرآن سے ہے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مگر روحانی طور پہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ جس رحلت کی میں نے بات کی، سفر، انسان ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا، مسافر، اور عربی میں مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ تو اگر ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا، اور پانی بھی ایک جگہ کھڑا رہے، کیا، اور آگے نہ چلے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، غسل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ایک جگہ انسان رکا رہے، ترقی نہ کرے، آگے نہ بڑھے، تو اس کا کوئی حال بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان تو انسان ہے، میں نے بتایا نا، پانی بند تالاب چھوڑ دیں اور پانی موو نہ کرے، آگے نہ چلے، تو اس میں غسل اور وضو بھی جائز نہیں۔ تو اللہ رب العزت کو حرکت کرنے، ترقی کرنے اور آگے بڑھتے رہنے کا عمل اتنا محبوب ہے کہ ان پلیدیوں کو بھی طہارت میں بدل دیا ہے، پلیدی کو بھی طہارت میں بدل دیا، پیورٹی میں بدل دیا ہے۔ اور رکا رہنا اور حال میں آگے ترقی نہ کرنا، حرکت نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا اتنا ناپسند ہے کہ سراسر پاک تھا پانی، مگر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ میری عبادت کے لیے تیاری اس پانی سے نہ کی جائے، کیونکہ آگے نہیں بڑھتا، بولیے آگے نہیں بڑھتا۔ تو میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں، اور آپ خود جھانکیں گے اپنے گریبانوں میں، اور آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ کتنے سالوں سے آپ اپنے حال کے اعتبار سے، جب میں حال کی بات کرتا ہوں تو میری مراد کاروباری حال نہیں ہے، ایمان کا حال، احسان کا حال، عبادت کا حال، اللہ کے ساتھ تعلق کا حال،
اللہ کی بندگی کا حال، رزق حلال پر کنسنٹریٹ کرنے کا حال، حرام سے بچنے کا حال، ہمیشہ سچ بولنے کا حال، جھوٹ سے کلیتاً محفوظ اور مامون رہنے کا حال، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق رہنے کا حال، اخلاق حسنہ کا، اور بدخلقی درست کلامی، کسی کے ساتھ برا بھلا کہنا، اس کو ترک کرنے کا حال، ہر ایک کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا اور کسی کو غیبت کسی کی نہ کرنا، یہ حال، کبھی کچھ لمحے رات کے اندھیرے میں اللہ کی عبادت پہ بسر کرنے کا حال۔ آپ سے بہتر جج کوئی نہیں، آپ خود جھانک کر غور کریں گے، ذرا آنکھیں بند کریں، تھوڑا مراقبہ کریں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، کانوں سے سنیں، دھیان دل کی طرف رکھیں اور اپنے آپ کی طرف رکھیں کہ کتنے سال ہو گئے آپ اس ایمانی اور روحانی حال میں کتنی ترقی کی، کتنا آگے بڑھے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں کتنا اللہ کے قریب ہوئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دور پہلے تھے اتنے ہی دور آج کھڑے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جتنے دنیا میں پھنسے ہوئے پہلے تھے آج بھی فکر دنیا، غم دنیا، طلب دنیا، حرص دنیا، آج بھی اسی طرح اس میں ملوث ہیں اور دنیا کے جال نے اسی طرح جکڑا ہوا ہے، یا کتنا جال کو توڑ کے آزاد ہو کے سالک اللہ ہو گئے، اللہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ ایک دھیان کرنا ہے کہ ہم سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے، وقت کا سفر۔ اگر ہم کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوزر ہیں، ہم خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی، ہم خسارے میں، خسر۔ اور اگر ہم وقت کی رفتار زیادہ صحیح، ہماری رفتار کم صحیح، مگر کم سے کم ہم بھی تو مائل برفتار ہوتے، ہم بھی تو سفر میں ہوتے، ہمارا سفر بھی کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہوتا۔ زندگی کا سفر کٹتا جا رہا ہے اور ہمارے حال کا سفر وہیں کھڑا ہے۔ کئی لوگ سوچیں گے، اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پہلے سے بھی کم تر ہے، جہاں کھڑے تھے وہاں سے بھی نیچے آ گئے۔ کئی محسوس کریں گے کہ کچھ قدم آگے بڑھے۔ اس کا تجزیہ کرنا ہے آپ نے۔ جتنے رفقا ہیں عہد کریں، جتنے رفقا ہیں آج سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ سے محبت کرنے کا عہد کریں، محبت کرنے کا۔ ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کو۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ کے لیے، بولیے کریں گے، بولیے کریں گے اللہ کے لیے۔ کیا آپ کا رشتہ الحب فی اللہ ہو گیا، آپ کا رشتہ الحب فی اللہ ہو گیا، اللہ کے لیے محبت ہو گئی آپ کے درمیان۔ اب یہاں ایک بات کڑوی سی کر دوں، میں آپ کو اس لیے کڑوی کہہ رہا ہوں کہ ہے نہیں کڑوی، آپ کو کڑوی لگے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، کڑوی نہیں ہے، مگر آپ کو ذائقے میں اگر کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دیں۔ اور مگر جو بات کہہ رہا ہوں، کڑوی دوائی بھی کام دیتی ہے، دوائی کڑوی سمجھ کے قبول ضرور کریں۔ جب آپ کی آپس میں محبت فی اللہ ہو گئی، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو گئی نا۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جس سے محبت ہو اس سے عداوت ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کی چغلی ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کی غیبت ہوتی ہے؟ یہ مجھے سوچ کر جواب دیں، آپ پھنس گئے ہیں ایک وعدہ کر کے، میں نے پھنسا لیا آپ کو۔ اب اس جال سے نکلنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں؟ بولیے، رہنا چاہتے ہیں نا؟ بھئی میں بھی قیدی ہوں، آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ قیدی بنے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں آزاد نہیں ہوں، میں قیدی ہوں۔ اب مجھے معلوم ہے کیا کیا قید ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی قیدی ہوں۔ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھیں، ہدایت کس کی؟ مرشد اسے نہیں کہتے جو اپنا راستہ دکھائے، مرشد وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھائے۔ اس لیے میں آپ کا مرشد نہیں بن سکا آج تک، تو میں ابھی خود ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس لیے میں نے قسم کھا لی تھی، اپنی نوجوانی میں قسم کھا لی تھی کہ مرتے دم تک میں پیر و مرشد نہیں بنوں گا۔ کہ معلوم نہیں مرتے دم تک میں خود رستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو بھی سکوں یا نہیں، تو ابھی تو خود ڈھونڈتا پھرتا ہوں، کسی کو کیا دکھاؤں۔ مرشد کی تعریف بتا دوں، میں بڑی راز کی بات، قیمتی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں۔ مرشد کسے کہتے ہیں؟ بولیے، جو اللہ کا راستہ دکھائے،
اور جو اپنا راستہ دکھائے کیا وہ مرشد نہیں ہے، وہ مرشد۔ اور مرید کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں، مرید کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کا ارادہ کرے وہ مرید ہیں۔ اور یہ تعریف حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ہر کامل نے یہ تعریف کی ہے۔ مرید حکم الہی ہے، اور مرید کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے نکلا۔ مرید بننا کہاں سے نکلا؟ قرآن مجید سے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنی جان کو جما کے رکھیے ان اللہ والوں کے ساتھ۔ اگر آپ کسی خاص شخص کے بارے میں یہ خیال نہ رکھیں کہ کوئی مرد صالح ہے، سب آپس میں رفقا ہیں، ایک جیسے ہیں، بھائی ہیں، تب بھی صحبت صالحہ بن سکتی ہے، تب بھی رحلت صالحہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کریں گے کہ میرا وہ بھائی ہے، اس سے میری محبت ہے للہ اور فی اللہ۔ ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا نام ہے الحب فی اللہ۔ کیا نام ہے؟ الحب فی اللہ۔ جب یہ رشتہ آپ قائم کر لیں تو جب ایک دوسرے کو ملنے جائیں تو اسی رشتے کی نیت کو تازہ کر لیں، آپ کا ایک ایک قدم عبادت بن جائے گا۔ محبت کامل اسی سے ہوگی جو خود کامل ہوگا، اور محبت اکمل اسی سے ہوگی جو خود اکمل ہوگا، اشد اسی سے ہوگی جو خود اکبر ہوگا، جو جتنا ہر عیب سے پاک ہوگا اس سے محبت شدید تر بھی ہوگی، اس میں نقص ہی کوئی نہیں۔ جب وہ لیول آ جاتا ہے تو بیٹے پھر نہ شکوہ رہتا ہے، نہ شکایت رہتی ہے، نہ رنج و ملال رہتا ہے، وہ جس حال میں رکھے خوش رہتے۔ اب ہر وقت اس کی محبت جس دل میں ہوتی ہے، اس اللہ رب العزت نے دین کے اندر ایک نظام بنایا ہے، اس نے اپنی محبت کے مظاہر بنائے ہیں۔ اپنی محبت کے سب سے بڑا مظہر اس کی محبت کا حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ طریقہ یہ ہے بیٹے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ انسان کی محبت ہے نا، اللہ کی محبت اور شان ہے اس کی، بندے کی محبت چونکہ بندہ ہے تو اس کی محبت کرنا اس کی اور شان ہے۔ بندہ جب محبت کرتا ہے تو اس کے کوئی تقاضے ہیں، وہ کبھی کبھار محبوب کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، محبت چاہتی ہے نا، محبوب کو دیکھنا نہیں چاہتی، ملاقات بھی کرنا چاہتی، محبت پیکر محسوس کو چاہتی ہے، کوئی ویزیبل پیکر بھی ہو۔ بندے کی محبت جو ہوئی، انسان کی محبت جو ہوئی، تو اللہ رب العزت انسان کی کمزوریوں کو اور انسان کی طلبات اور رغبات کو جانتا ہے، اس کی محبت کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے، سو اس نے اپنی محبت کے ویزیبل پیکرانے محسوس کی شکل میں مظاہر بنا دیے کہ ان سے محبت کرے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے پیکرانے محسوس بنا دیے ہیں۔ صرف ایک چیز کو اس نے الگ رکھ دیا ہے، وہ عبادت۔ ایک چیز کو الگ رکھ دیا ہے، وہ عبادت ہے۔ باقی چیزوں میں اس نے پیکرانے محسوس بنا دیے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سب سے بڑا پیکر اتم ہے اللہ کی محبت کی مظہریت کا، اس لیے اس نے اس محبت کو منہما میں شامل کیا ہے۔ ہم دو کی محبت کے برابر کسی سے نہ کرنا، حدیث متفق علیہ۔ کیا فرمایا؟ ہم دو کی محبت سے۔ کوئی اور بات کسی کے لیے ایسا کرتا ہے؟ بولیے، ہم دو کی محبت جیسی کسی اور سے محبت نہ ہو۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے ہم دو کی محبت جیسی نہ ہو، تو یہ لفظ ہم دو، یہ کہنا اس خود لفظ کا ایک معنی ہے کہ وہ محبت میں بالکل برابری قرار دے رہا ہے۔ محبت میں برابری ہے، اور یہ ایسی برابری ہے کہ یہ برابری شرک والی نہیں ہے، یہ شراکت ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شراکت ہے۔ جیسے اطاعت میں شرک نہیں بلکہ شراکت ہے، رضا میں شرک نہیں شراکت ہے، معصیت میں شرک نہیں شراکت ہے، ادب میں شرک نہیں، حرمت میں شرک نہیں شراکت ہے۔ تو اللہ نے محبوب کو اپنے ان احکام میں شراکت عطا کی ہے، شرک ہر جگہ ممنوع ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا پیکر اتم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنایا۔
تو صحابہ کرام حضور کو دیکھتے اور آقا علیہ السلام سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے. یہ ان کی محبت اللہ سے محبت ہوتی.